السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن کے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ اچھا، آج جو ہے نا ایک سنگین واردات ہوئی ہے بلیو ایریا اسلام آباد میں، اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے مشہور ایک بزنس فیملی ہے اور پولیٹیکل فیملی ہیں، سلیم سیف اللہ، ان کے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں انور سیف اللہ۔ ان سے دن دہاڑے جو ہے فضل حق روڈ بلیو ایریا پہ ایک اسلام آباد پولیس کی وردی میں جو ملبوس لوگ ہیں وہ انہیں روک کے اور پھر ان کا پولیس والا جو بن کے آتا ہے وہ ان کا لاک کھلواتا ہے اور اسی جگہ سے لفافہ اٹھاتا ہے جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس میں دو تین اس میں پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کافی اس فیملی کے سارے لوگ اپنے ساتھ سیکیورٹی بھی رکھتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہوگی کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ واردات جو ہے یہ اسلام آباد پولیس کے لیے بالکل بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو فیملی ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑی پولیٹیکلی بہت مشہور فیملی ہے، بڑے ان کے بڑا انفلوئنس بھی ہے۔ اچھا، یہ ایک مکافات عمل بھی مجھے لگتا ہے، وہ اس طرح کہ بہت سال پہلے جب موبی لنک میں اس فیملی کے شیئر تھے اور ایک انٹرنیشنل کمپنی بھی موبی لنک میں جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہولڈر تھی، تو دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ پھڈا پڑ گیا تھا موبی لنک کو بیچنے یا نہ بیچنے اور شیئرز خریدنے کے معاملے کے اوپر۔ اس وقت ایک ایجپشن جو ہے وہ موبی لنک کا جو ہے پریزیڈنٹ تھا، وہ بڑا تکڑا تھا، وہ کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تھا، تو مبینہ طور پہ اس پہ بالکل جہاں موبی لنک کا دفتر ہوا کرتا تھا، جہاں پہ اب ہاسپٹل ہے، اس کے بالکل سامنے اس کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی۔ تب میں ایس ایچ او کو سار تھا، ظاہر ہے کہ کوئی عینی شاہدین بھی نہیں تھے اور واردات اس قسم کے اس کی ہوئی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن ایف آئی آر میں اس نے ان لوگوں پہ شک کا اظہار کیا تھا۔ بیسیکلی وہ اس کو ڈرانے کے لیے وہ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس تو کوئی نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ کوئی اچھے طریقے سے کوئی اس میں نہ پیش رفت ہو سکی اور نہ ہی کوئی پولیس کو کوئی ایسی ایویڈنس ملی کہ کس نے یہ واردات کی ہے۔ لیکن بالکل عیاں تھا، اور ان کا جو شک تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ کو اسلام آباد سے پاکستان سے بھگانے کے لیے اس پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ اب اسی جگہ کہ بالکل اسی ایریے میں صرف سڑک کا فرق ہے، جو فضل حق روڈ ہے وہ پیچھے ہے اور جناح ایونیو وہ بالکل سامنے ہے، تو وہاں پہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے۔ اچھا، اب ایک تو مکافات عمل کا ایک پہلو یہ ہے، اور ایک کل آپ نے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ جو ایک بڑے کرتا دھرتا تھے انٹیلیجنس بیورو کے سابقہ چیف جو ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، میرا دل بھی بہت بھی خفا ہوا کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح والدین کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اپنے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ بہت دبنگ قسم کی شخصیت تھے، مطلب یہ کہ ان کے کہنے پہ حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ بیٹا ان کو جو ہے وہ پولیس سے اریسٹ کرانے کے چکروں میں ہے اور ان سے گھر خالی کروا رہا ہے۔ تو یہ آج کل کوئی جو ہے نا مکافات عمل کی ایک سیریز چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ خوف خدا کرنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس پاور ہو، پولیٹیکل پاور ہو یا آفیشیل پاور ہو، تو اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ جی پولیس نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو ابھی تک تو جو میری بات ہوئی ہے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی کہ دیکھیں، سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ پولیس کی یونیفارم میں ان لوگوں نے یہ واردات کی ہے۔ تو اب یہ ٹیسٹ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ٹریڈ مل پہ جو دوڑنے والی پولیس ہے اس کا، اور جو ٹک ٹاک والی پولیس ہے، کہ کیا حقیقت میں ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے یہ واردات کی ہے ان کو گرفتار کر سکیں گے اور ان کو کورٹ کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور ان کی ریکوری کریں گے ڈاکٹر صاحب کی کہ نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی بڑے آپ ہوں اس کا ٹراما بہت ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو آپ ایک جتنے مضبوط اعصاب کے بندے ہوں، جتنے بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہو، تو ٹرامیٹک ہو جاتے ہیں آپ، اور ایک خوف اور ایک وہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو باقاعدہ ایک سیکیٹرسٹ سے کونسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ گولی چلا دیتے، خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسلام آباد پولیس اپنی پچھلی جو ان کی ہسٹری ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ضرور
اس مقدمے کو ٹریس کریں گے. ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.